بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کے درس میں قادیان کے جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشین گوئی بابت حفاظت قادیان سے متعلق گفتگو چل رہی تھی اور وہ ابھی ادھوری تھی، جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ قادیان ہندوستان میں پورے ملک میں ہندوستان میں طاعون کی وبا پھیلی مختلف صوبوں اور شہروں میں۔ ابتدائی مرحلے میں قادیان اس سے محفوظ تھا۔ اسے اپنی تائید سمجھ کر مرزا اور اس کے حواری مواری لوگوں نے خوب شور اور پروپیگنڈا کیا، شور مچایا کہ یہ طاعون کی وبا مرزا غلام احمد قادیانی کو جھٹلانے والوں کے خلاف عذاب ہے اور ان کا صفایا کرے گی۔ اور جو لوگ قادیان میں ہیں وہ محفوظ رہیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی باہر سے طاعون سے متاثر شخص بھی آئے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور قادیان میں رہنے والا اس سے محفوظ رہے گا۔ اتنا ہی نہیں، جس بستی میں کوئی قادیانی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا مرید اور ماننے والا رہتا ہے وہاں بھی طاعون داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی ماحول میں انہوں نے جھٹ سے ایک کتاب لکھی، کشتی نوح، یہ تاثر دینے کے لیے کہ جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نے آ کر عذاب کی شکل میں مکذبین کو، رسول کو، نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کو جو ہے ملیہ میٹ کر دیا، ختم کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، ایسے ہی یہ طاعون کی وبا جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے مخالفین کا صفایا کر دے گی۔ اور جو ہے یہ ایک عذاب کی شکل ہے، اور جیسا کہ ان لوگوں نے کہا اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ 10 اپریل 1902 کے شمارے میں الحکم جو قادیان سے نکلنے والا پرچہ تھا انہی لوگوں کا، 10 اپریل 1902 کے شمارے میں، 1902 یعنی یہی پیریڈ تھا، مرزا صاحب کے امام و خطیب مولوی عبدالکریم کا ایک آرٹیکل شائع ہوا جس میں موصوف نے بڑے کر و فر کے ساتھ لکھا، ان کا دعویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ انہو آول قریہ، انہوں نے کہا تھا نا، پچھلے درس میں ذکر ہوا کہ یہ ان کی طرف الہام ہوا ہے اور بہت دنوں تک اس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا، تو اب اس کا معنی انہوں نے اس پس منظر میں یہ بیان کیا کہ انہو آول قریہ کا مفہوم صاف لفظوں میں تقاضا کرتا ہے کہ اس یعنی قادیان میں اور اس کے غیر میں تمیز ہو، قادیان کا حال اور غیر قادیان کا حال الگ الگ رہے۔ حضرت مسیح موعود، عبدالکریم کہہ رہا ہے، حضرت مسیح موعود مراد ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ حضرت مسیح موعود نے اپنی راستی اور شفاعت کبریٰ کا یہ ثبوت پیش کیا ہے کہ قادیان کی نسبت تحدی کر دی ہے۔ اب تحدہ جو لکھا ہوا ہے یہاں، اس کے معنی چیلنج اور للکار ہوتا ہے، اور سیاق و سباق سے لگتا ہے کہ تحدید مراد ہو، کہ وہ طاعون سے محفوظ رہے گا، یعنی قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا، انہوں نے تحدی کر دی، اور اپنی جماعت کے علاوہ اس جگہ کے تمام ان لوگوں کو جو اکثر دہریہ طبع، کفار، مشرکین، دین حق سے تمسخر کرنے والے ہیں، خدا کے مصالح اور حکمتوں کی وجہ سے اپنے سایہ شفاعت میں لے لیا ہے۔ مرزا صاحب نے اپنے سایہ شفاعت میں لے لیا ہے ان لوگوں کو، ان کو چھوڑ کر جو مخالفین ہیں۔ حضرت ممدوح یعنی مرزا صاحب نے لکھا ہے، یہ عبدالکریم کی عبارت چل رہی ہے، مرزا صاحب نے لکھا ہے اور بار بار فرماتے ہیں کہ جہاں ایک بھی راست باز یعنی قادیانی ہوگا اس جگہ کو خدا تعالیٰ اس غضب سے بچا لے گا۔ اے مخالفو، تم لوگ بھی مل کر ایسی پیش گوئی کرو جس سے قادیان کے پیغمبر کا دعویٰ باطل ہو جائے، اور اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا یہ کہ لاہور اور امرتسر طاعون کے حملے سے محفوظ رہیں، یا یہ کہ قادیان طاعون میں مبتلا ہو جائے۔ لاہور اور امرتسر مخالفین مرزا کا گڑھ تھا، تو اب مرزا صاحب کے خلاف اگر تم کہنا چاہتے ہو کہ غلط ثابت کرنا چاہتے ہو تو اس کی دعا کرو کہ ان کا دعویٰ باطل ہو۔ تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ لاہور اور امرتسر طاعون کے حملے سے محفوظ رہیں، یا یہ کہ قادیان طاعون میں مبتلا ہو جائے۔
خدا نے اس اکیلے صادق یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اس اکیلے صادق کے طفیل قادیان کو جس میں اقسام کے لوگ تھے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ دیکھیے الہامات مرزا صفحہ 109، 112، 113۔ ہاں یہ عبد الکریم کی عبارت ہے اور کس کر و فر سے اس میں بیان کیا ہے یہ کہ مرزا کی وجہ سے قادیان اس سے محفوظ ہے اور مخالفین کے جو گڑھ ہیں بستیاں ہیں وہ اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ شیخ صفی الرحمن صاحب نے اس عبارت سے 3 باتیں 3 نتائج بیان کیے کہ اقتباس مذکور سے 3 باتیں بہت صاف طور پر ثابت ہوتی ہیں۔ 3 باتیں۔ پہلی بات کیا جو اس میں کہی گئی ہے، دعویٰ پیش کیا گیا ہے کہ قادیان طاعون سے بکلی محفوظ رہے گا، کچھ بھی اس میں طاعون نہیں آئے گا، ہاں حتیٰ کہ وہاں کا کوئی کافر و مشرک اور مرزا صاحب کا مخالف بھی اس وبا سے دوچار نہ ہوگا۔ آخری جملہ ہے نا، اقسام کے لوگ رہتے ہیں اور اس ایک سچے کی وجہ سے محفوظ کر دیا گیا ہے اسے۔ یہ پہلا دعویٰ کہ کلی طور سے قادیان طاعون کی بیماری سے محفوظ رہے گا، طاعون اس میں داخل نہیں ہوگا، پہلا۔ نمبر 2، جہاں ایک بھی قادیانی ہوگا، جس بستی میں ایک بھی قادیانی ہوگا وہ جگہ طاعون سے محفوظ رہے گی، دوسری بات۔ تیسری بات، قادیان میں طاعون کا پہنچ جانا مرزا صاحب کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، یہ عبد الکریم نے بھی کہا۔ ہاں اب ان کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے قادیان میں طاعون مؤخر ہی اس لیے ہو رہا تھا کہ مرزا صاحب کھل کر کوئی پیش گوئی فرما دیں، اس کے بعد قدرت لگے ہاتھوں ان کی تکذیب کا سامان فراہم کر دے۔ ہاں یعنی یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام تھا کہ یہ ڈینگیں ہانکے اور پھر ان کی ڈینگ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی میں ملا کر ان کے جھوٹ کو اور زیادہ گہرا دے۔ چنانچہ جب قادیانیوں کے پرغرور بیانات کھل کر سامنے آ چکے تو خدائی مار کا آغاز ہو گیا، یعنی طاعون کی وبا نے قادیان پر نہ صرف یہ کہ حملہ کیا بلکہ اور جگہوں کے بالمقابل وہاں زیادہ زور و اثر دکھلایا۔ ہاں ان کی خوب ڈینگ آ گئی، کتاب آ گئی، دعوے آ گئے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قادیان پر طاعون کا پنجہ جو ہے مسلط کیا اور دوسری جگہوں کے مقابلے میں یہاں زیادہ شدید رہا۔ ہاں ابتداً تو قادیانیوں نے طاعونی واردات کو چھپانے کی کوشش کی، مگر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے، آخر خود ان کے بیانات نے ان کے پیغمبر کی صداقت کا بھانڈا بیچ چوراہے پر پھوڑ دیا۔ ہاں چھپائے نہ چھپ سکی، سوچا کہ یہ خبر باہر نہ جائے کہ قادیان میں طاعون آ چکا ہے، لیکن ایسا پھیلا طاعون کہ خود ان کو اعتراف کرنا پڑا، ان کے جگہ جگہ کے اعترافات، یہاں کے خود مرزا صاحب اور ان کے قریب ترین لوگوں نے بھی اعتراف کیا، جیسا کہ آگے شیخ نے پیش کیا، اور انہیں اپنے مقررہ اجتماعات روک دینے پڑے۔ ہاں پھر سے جملہ، آخر خود ان کے اپنے بیانات نے ان کے پیغمبر کی صداقت کا بھانڈا بیچ چوراہے پر پھوڑ دیا، جو ان کے موافقین تھے، مریدین تھے، اور انہیں اپنے مقررہ اجتماعات روک دینے پڑے، جو قادیان میں اجتماعات مقرر تھے اس کو روکنا ٹالنا پڑا۔ چنانچہ دسمبر 1902 میں مرزا صاحب کو اعلان کرنا پڑا کہ دسمبر کی تعطیلوں میں جیسا کہ پہلے اکثر اصحاب جمع ہو جایا کرتے تھے، اب کی دفعہ اس اجتماع کو بلحاظ مذکورہ بالا ضرورت کے، بلحاظ مذکورہ بالا ضرورت سے مراد کیا ہے، قوس میں وضاحت کی گئی کہ یعنی قادیان میں طاعون کی وبا ہونے کے سبب، قوس بند، تو اس ضرورت کے لحاظ سے موقوف رکھیں، مطلب کہ قادیان میں اجتماعات نہ ہوں، ان کو روک دیا جائے۔ البدر قادیان 19 دسمبر 1902، الہامات مرزا صفحہ نمبر 110۔ آگے اور مرزائی، اس عبارت کے بعد ایک دوسری عبارت، اور مرزائی آرگن البدر نے 16 اپریل 1904 کے شمارے میں خود ہی یہ لکھا کہ قادیان میں طاعون نے صفائی شروع کر دی، قادیان میں طاعون نے صفائی شروع کر دی، الہامات مرزا صفحہ 113۔ پھر ایک ماہ بعد، ایک مہینے کے بعد، مئی 1904 میں مرزا صاحب کو اپنا قادیانی اسکول طاعون کے سبب بند کر دینا پڑا۔ قادیان میں جو اسکول چلاتے تھے وہ طاعون کی بیماری کی وجہ سے بند کرنا پڑا۔ طاعون کی شدت کا یہ حال تھا کہ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے اور تمام قصبہ قادیان ویران سنسان نظر آتا تھا۔ ہاں ایدن اسی کتاب یعنی الہامات مرزا صفحہ نمبر 111 سے
یعنی طاعون کی مار ایسی پڑی کہ پورا قادیان کا قصبہ جو ہے ویران سنسان سا ہو گیا، لوگ ادھر ادھر نکل پڑے، ہاں، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہاں داخل نہیں ہوگا قادیان، کوئی دوسرا بھی اگر یہاں آ جائے بھی متاثر تو وہ اچھا ہو جائے گا۔ آگے عبارت ملاحظہ ہو، طاعون کے زور و شدت کا اعتراف مرزا صاحب کے بعد مرزا صاحب کی بعد کی تحریروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی طاعون قادیان میں آیا اور شدت کے ساتھ پرزور انداز میں آیا، یہ اعتراف اور اس کا تذکرہ خود مرزا کی بعد کی تحریروں میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ حقیقت الوحی میں لکھتے ہیں کہ طاعون کے دنوں میں جبکہ قادیان میں طاعون زور پر تھا، طاعون کے دنوں میں جبکہ قادیان میں طاعون زور پر تھا، میرا لڑکا شریف احمد بیمار ہوا۔ یہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 84، نیز دیکھیے صفحہ نمبر 232 اور 253۔ غرض شیخ صفی الرحمن صاحب نے آخر میں تبصرہ کیا، غرض وبائے طاعون سے قادیان کے محفوظ رہنے کی بابت بھی مرزا صاحب کی پیشگوئی 224 کی طرح غلط اور جھوٹ نکلی۔ جیسے 224 بالکل واضح ہے، ویسے ہی ان کا جھوٹ بالکل واضح رہا۔ ہاں، طاعون سے قادیان کے محفوظ رہنے سے متعلق مرزا صاحب کی پیشین گوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بالکل واضح طور سے پیش ہوا کہ یہ جھوٹی ہے، غلط ہے، اور مرزا صاحب کے کذب پر مہر توثیق ثبت کر گئی۔ ہاں، یعنی کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ مہر لگ گئی، ہاں، تصدیق ہو گئی۔ یہ اس کے بعد شیخ نے نمبر 7 کے تحت، شیخ صفی الرحمن صاحب نے نمبر 7 کے تحت ایک اور پیش گوئی اور اس کا حشر ذکر کیا کہ پیش گوئی بابت پسر خامس، پسر بیٹا، 5ویں بیٹے کے تعلق سے پیشین گوئی۔ مرزا نے یہ پیش گوئی کی اور 5واں بیٹا ہوا ہی نہیں۔ ہاں، ملاحظہ فرمائیں، ماہ جنوری 1903 میں مرزا صاحب کی اہلیہ محترمہ امید سے تھیں۔ اس مناسبت سے مرزا صاحب نے ایک پیش گوئی ارشاد فرمائی جس کے الفاظ یہ ہیں، عربی میں پیش گوئی کی کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر 4 من البنین وبشرنی بخامس۔ ہاں، پہلا جملہ قرآن سے مستعار لیا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو سب تعریف خدا کو ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں 4 لڑکے دیے اور 5ویں کی بشارت دی۔ ہاں، یہ مواہب الرحمن صفحہ نمبر 139۔ لیکن اب یہ شیخ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 بیٹے پہلے دیے، اب 5ویں کی بشارت دی تو 5واں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ لیکن اس بشارت خداوندی کے خلاف مرزا صاحب کے گھر 28 جنوری 1903 کو لڑکی پیدا ہوئی، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی، جو چند ماہ بعد فوت ہو گئی، اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ مرزا صاحب نے حسب دستور، جیسا کہ پہلے ان کا طریقہ رہا، مرزا صاحب نے حسب دستور فرمایا کہ موجودہ حمل کی تخصیص نہ تھی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہی حمل ہو، آگے بیٹا ہوگا، ہاں، یعنی آئندہ کسی وقت 5واں لڑکا پیدا ہوگا۔ مگر وائے ناکامی کے 26 مئی 1908 کو مرزا صاحب کا وقت موعود آ پہنچا، مگر ان کے یہاں کوئی لڑکا نہ ہوا، اور بیچارے بڑی حسرت سے یہ فرماتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے کہ اے بسا آرزو کے خاک شدہ۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، یعنی 5ویں بیٹے کی جو پیشین گوئی کی تھی وہ بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ نمبر 8، شیخ نے 8ویں نمبر پر اور اپنی اس کتاب میں آخری پیش گوئی کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر عنوان قائم کیا، اپنی عمر کے بارے میں پیش گوئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اپنی عمر سے متعلق پیش گوئی کی۔ کیا کہتے ہیں؟ مرزا صاحب نے ایک پیش گوئی اپنی عمر کی بابت فرمائی تھی جس کے مشرح الفاظ یہ ہیں، بالکل واضح اور شرح شدہ، کہ خدا تعالیٰ نے مجھے صریح لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر 80 برس کی ہوگی، تیری عمر 80 برس کی ہوگی، اور یا یہ 5-6 سال زیادہ یا 5-6 سال کم، 80 یا 5-6 سال زیادہ ہے، 5-6 سال کم، اور جو ظاہری الفاظ وحی کے متعلق ہیں وہ تو 74 اور 86 کے اندر عمر کی تعیین کرتے ہیں۔ یہ زمیمہ جلد پنجم براہین احمدیہ صفحہ نمبر 97 سے منقول ہے۔ ہاں، عمر کی مدت تو شیخ صفی الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ عمر کی مدت تو صاف معلوم ہو گئی کہ کم سے کم 74 سال ہے۔ ان کے تمام الفاظ کا خلاصہ کہ کم سے کم جو عمر ہوگی، مرزا صاحب خود اپنی عمر کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں وہ 74 سال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مرزا صاحب پیدا کب ہوئے اور فوت کب ہوئے۔ ان دونوں امروں کے متعلق ہمیں زیادہ قرید کرنے کی ضرورت نہیں،
زیادہ قرید اور تحقیق کی ضرورت نہیں. کیوں؟ بلکہ صاف صاف مطبوعہ تحریر موجود ہے. مرزا صاحب کے معتمد خاص اور خلیفہ اول مولوی حکیم نور الدین صاحب اپنے رسالہ نور الدین میں مرزا صاحب کا سال پیدائش لکھ کر ایک نقشہ دیتے جاتے ہیں. سال پیدائش 1840 بتایا ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ مرزا کی پیدائش کا سال جو نور الدین اس کا پہلا خلیفہ بیان کر رہا ہے، لکھ رہا ہے نقشہ بنا کر، 1840 میں ان کی پیدائش ہوئی. اب مرزا صاحب کا انتقال 1908 میں ہوا. اس حساب سے مرزا صاحب کی عمر 68 سال کی ہوئی، 68 سال. ہاں، یہ ملاحظہ ہو رسالہ نور الدین صفحہ نمبر 170. تو مرزا صاحب کی کل عمر 68 سال ہوئی. اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان کی اپنی پیش گوئی کے مطابق کم سے کم 74 سال ہونی چاہیے. اس پیش گوئی نے امت مرزائیہ کو حد درجہ پریشان کیا ہے، کیونکہ بات بالکل صاف اور معمولی سی ہے، مگر چونکہ 68 کو 74 بتانا مشکل نہیں بلکہ محال ہے. ہاں، اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ لن یصلح العطار ما افسد الدہر، کہ جس کو زمانے نے بگاڑا ہو اسے عطار کیوں کر سنوارے. ہاں، یہاں حاشیے میں شیخ صفی الرحمن صاحب نے لکھا کہ عمر مرزا کی بابت یہ پوری بحث معمولی سے تغیر کے ساتھ الہامات مرزا طبع ششم صفحہ نمبر 114 سے ماخوذ ہے. طبع ششم چھٹا جو ہے ایڈیشن. ہاں، یہ ان پیشین گوئیوں کو نقل کرنے کے بعد شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مرزا صاحب کی وہ چند پیشین گوئیاں ہیں جو بڑی دھوم دھام کے ساتھ منظر عام پر آئیں، اور جن کی بنیاد پر مرزا صاحب نے پہلے مجددیت، پھر مسیحیت و مہدویت، اور اس کے بعد نبوت و رسالت کا کاروبار چلایا. کیا چلانے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی. ہاں، پہلے مجددیت، پھر مسیحیت و مہدویت، اور اس کے بعد نبوت و رسالت کا کاروبار چلایا، اور ان پیش گوئیوں کے صدق و کذب پر اپنے صدق و کذب کی بنیاد رکھی. یعنی یہ کہا کہ میری یہ پیشین گوئیاں اگر جھوٹی ہیں تو میں جھوٹا، اگر یہ سچی ہے تو میں سچا. خود ہی یہ بیان کیا. ہاں، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تمام پیش گوئیاں اپنے اپنے وقت پر غلط اور باطل نکلیں. اس لیے مرزا صاحب اپنے تمام دعووں میں جھوٹے ثابت ہوئے، اور اپنے اس ارشاد کا اولین مصداق خود آپ ہی ہوئے کہ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے. نزول مسیح صفحہ نمبر 186 میں یہ اس کے خود کے الفاظ ہیں کہ کسی انسان کی پیش گوئی ہو اور اس میں جھوٹا نکل جائے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی رسوائی ہے. اور ایسی رسوائی، سب سے بڑی رسوائی مرزا نے بار بار دیکھی، بلکہ ہر اس مرحلے پر اور ہر اس معاملے میں جس معاملے میں انہوں نے پیش گوئی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیش گوئی کو غلط ثابت کر کے اس کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دیا، اور اس کی اپنے الفاظ میں سب سے بڑی رسوائی کا انتظام فرمایا رب العالمین نے. یہ میں نے بار بار جو پیچھے دروس میں بیان کیا کہ رب العالمین جو المؤمن ہے، سچوں کی سچائی کی تصدیق کرتا ہے، ان کی تائید کر کے، ان کی سچائی کی دلیلیں فراہم کر کے. ہاں، تو اس کی ربوبیت، اس کے مومن ہونے، اس کے القیوم ہونے کا تقاضا یہ بھی ہے، اور بندوں کے ساتھ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اور اللہ کا نمائندہ نہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو نمائندہ کہہ رہا ہے، تو رب العالمین اس کے جھوٹ کو بھی تش تش بام کرتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بالکل واضح پیش کر دیتا ہے کہ یہ شخص قابل اعتبار نہیں ہے. اور ایسے غیر معتبر جھوٹے انسان اور دجال کے پیچھے اگر کوئی جائے گا تو اپنی دنیا اور آخرت خراب کرے گا، اور وہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان کے خلاف جائے گا. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ایسی جھوٹی نبوتوں کا انکار کریں. اسی لیے ہم اتنی تفصیل سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ ایک علامتی طور سے مرزا کا جو تذکرہ ہو رہا ہے وضاحت کے ساتھ، کیونکہ اس کے ماننے والے آج بڑی تعداد میں مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے اعدائے اسلام کی سرپرستی ہے. اس لیے ہم اس کا کچا چٹھا کھول رہے ہیں. اس کے ضمن میں ہم کو سچی رسالت و نبوت پر ایمان لانے کے تعلق سے ہم کو سبق ملتا ہے، اور ہمارے ایمان کو تازگی اور قوت حاصل ہوتی ہے. چنانچہ ہم نے اسی بنیاد پر یہ تفصیل پیش کی. شیخ صفی الرحمن صاحب آگے کہتے ہیں کہ اپنے تمام تر دعووں میں یہ مرزا جھوٹا ثابت ہوا، اور اپنے اس قول کا خود ہی مصداق اولین مصداق خود آپ ہی ہوئے کہ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے. پھر آگے مرزا صاحب نے بڑے طمطراق سے فرمایا تھا. ہاں، ان کا ایک قول پرانا نقل کیا
کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محکم امتحان نہیں ہو سکتا۔ یہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک بیان ہے کہ ہمارا صدق یا کذب یعنی سچ اور جھوٹ جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محکم امتحان نہیں ہو سکتا، کہ جو پیشین گوئیاں میں نے کی ہیں اس کو جانچا جائے، اسی سے ہمارا سچ اور جھوٹ ظاہر ہوگا، سچا ہونا جھوٹا ہونا۔ ہاں، یہ عبارت تبلیغ رسالت جلد اول صفحہ نمبر 118 میں ہے۔ مگر شیخ صفی الرحمن صاحب نے کہا، مگر جب اس معیار پر آپ کو پرکھا گیا، خود اس کا معیار مقرر کیا ہوا، مگر جب اس معیار پر آپ کو پرکھا گیا تو محض کھوٹے نکلے، آپ کی ہر پیش گوئی اپنے تمام اجزاء سمیت آپ کے کذاب و دجال ہونے کی شاہد نکلی۔ خود آپ کی پیشین گوئیاں شہادت دے رہی ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب، دجال، مکار اور جھوٹا تھا۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت فرمایا تھا، حضرت عیسیٰ کے بابت یہ آپ نے کہا، یہ یعنی مرزا کہتا تھا، مرزا کی یہ عبارت پہلے گزر چکی پچھلے دروس میں، کہ درماندہ انسان کی پیش گوئیاں کیا تھیں۔ یہ کسے کہہ رہا ہے؟ سچے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ شخص گستاخانہ انداز میں مانتا ہوں، اور ہے مانتا کیا ہوں، واضح ہے کہ درماندہ انسان کی پیش گوئیاں کیا تھیں؟ یہی کہ زلزلے آئیں گے، قحط پڑیں گے، لڑائیاں ہوں گی، پس نادان اسرائیلی کسے کہا؟ قوس میں یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیش گوئی کیوں نام رکھا؟ سچے پیغمبر کی پیشین گوئیاں اور جو سچی ثابت ہوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ معمولی باتوں کا نام پیش گوئی رکھا، زلزلے، قحط، لڑائیاں ان کے تعلق سے۔ لیکن خود اب اس پر شیخ کا بڑا پیارا مختصر سا ملاحظہ فرمائے، لیکن ملاحظہ فرما لیجئے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی پیش گوئیوں اور معجزات کے بارے میں وہ ایسی زبان استعمال کر رہا ہے، اسے معمولی قرار دے رہا ہے درماندہ انسان کہتے ہوئے۔ لیکن ملاحظہ فرما لیجئے کہ خود مرزا صاحب کی پیش گوئیاں کس نوعیت کی تھیں اور ان کے جو نتائج ظہور پذیر ہوئے وہ کیسے تھے۔ کیا اس نادان اسرائیلی کی پیش گوئیوں سے بھی زیادہ معمولی نوعیت کی پیش گوئی کرنے والا انسان دانا اور کارآمد، یہ سب انورٹڈ کاماز میں ہے، دانا اور کارآمد کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ نادان اسرائیلی کہا حضرت عیسیٰ کو، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے جو پیش گوئی کی تھی اس کو تو معمولی کہہ رہا ہے، اور اس سے بھی کمتر درجے کی پیشین گوئیاں جو کہ جھوٹی بھی ثابت ہو رہی ہیں اس کو کرنے والا دانا اور کارآمد ہو جائے گا، کہلانے کا مستحق۔ یا اس سے یہ کہا جائے گا کہ اے روح سیاہ، تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے اور عظیم الشان معجزات کی قدر گھٹا کر اس کو معمولی بتا رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے تمسخر کے لہجے میں، لیکن اے روح سیاہ، تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا، اور ہو سکتا بھی نہیں تھا۔ یہ یہاں ان کی کا بیان ختم ہوا۔ شیخ نے یہاں نوٹ لگائی، اور وہ نوٹ میں بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے، شیخ صفی الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے محض طول سے بچنے کے لیے مرزا صاحب کی تمام پیش گوئیاں نقل نہیں کی ہیں، طول سے بچنے کے لیے مرزا صاحب کی تمام پیش گوئیاں نقل نہیں کی ہیں، ورنہ آپ دیکھتے کہ ان کی بھی متعدد پیش گوئیاں زلزلے اور لڑائیوں وغیرہ سے متعلق ہیں۔ میں نے اس سے پہلے سرسری طور سے ذکر کیا تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے کچھ ماحول دیکھ کر، خبر دیکھ کر یہ کہا کہ اگلے اتنے مدت میں، اگلے ہفتے میں یا چند دنوں میں قادیان میں جہاں یہ رہتے تھے اس علاقے میں پنجاب کے اندر زلزلہ آنے والا ہے۔ مولانا علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کی کتاب القادیانیہ میں بھی اس کی کچھ پیشین گوئیاں اور پھر اس کا حشر بیان کیا گیا ہے، اس میں یہ پیش گوئی اور اس کی تفصیل موجود ہے، میں صرف اشارتاً ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس شخص نے، مرزا نے یہ کہا کہ زلزلہ آنے والا ہے، اور پھر اپنے گھر سے نکل کر ایک خالی میدانی زمین پر ٹینٹ، خیمہ لگا کر وہاں رہنے لگا کہ زلزلہ آ جائے تو یہاں محفوظ رہیں گے۔ لیکن قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کی اس پیش گوئی کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے شیخ علامہ احسان علیہ ظہیر نے ذکر کیا کہ اس کی پیش گوئی کے بعد 10 سال تک پنجاب میں کوئی زلزلہ یا زلزلے کا جھٹکا نہیں آیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا یہ بھی معاملہ
یہ خبر بھی جھوٹی ہے۔ چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ ورنہ شیخ صفی الرحمان صاحب نے کہا کہ طول کی وجہ سے ساری پیشین گوئیاں تمام پیش گوئیاں نقل نہیں کی ہیں، ورنہ آپ دیکھتے کہ ان کی بھی متعدد پیش گوئیاں زلزلے اور لڑائیوں وغیرہ سے متعلق ہیں جنہیں ہوا کا رخ دیکھ کر ارشاد فرمایا گیا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری ذکر کردہ پیش گوئیوں کی طرح وہ بھی سب کی سب غلط اور باطل نکلی وللہ الحمد۔ یعنی کل ملا کر یہ چند نمونے کی پیش گوئیاں ہیں، اور ہم جو عربی کتاب کے ذریعے سے کچھ باتیں اس کے بارے میں جان رہے تھے، خصائص المصطفیٰ، اس میں ابھی کچھ تذکرہ ان کی وحی کا باقی ہے، ہاں، لیکن شیخ صفی الرحمان صاحب کے یہ ذکر کردہ ان پیش گوئیوں پر ہم پیش گوئیوں کے اس باب کو ختم کریں گے، جبکہ اور بھی ہیں جس سے اس کا جھوٹ ظاہر ہوتا ہے۔ آگے مرزا صاحب کے خلفاء جانشین، ان کا حال بیان کیا گیا ہے اس کتاب میں، لیکن اس کو بھی ہم پڑھے تو قادیانیت کی حقیقت اور اس کا گندہ چہرہ، ہاں، اس کا انتہائی اسلام دشمن چہرہ مزید بے نقاب ہوتا ہے، اور یہ بھی بے نقاب ہوتا ہے کہ یہ دراصل اسلام دشمن طاقتوں کے اعلی کار اپنے وقت وجود سے لے کر بعد میں بھی رہے اور آج بھی ہے۔ ہاں، ایسے میں اگر کوئی شخص ایسے جھوٹے شخص کو اور ایسے جھوٹے لوگوں کو، دشمنان دین کے ایجنٹوں کو، اگر دین کا حصہ یا دین سے متعلق مانتا ہے، اسلام کو ماننے والا مانتا ہے، تو وہ اللہ کو، رسول کو، کتابوں کو نہیں مانتا۔ اس کا ایمان، ان چیزوں پر ایمان، حقیقی ایمان سے اس کو جو ہے محروم کرنے والا ہے۔ اللہ اور رسولوں پر، سچے رسول پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اس قسم کے جھوٹے دعووں کا رد کیا جائے۔ ایمان بالرسول کا یہ تقاضا ہے، اور رسالت کو پہچاننا، اس کے تقاضوں کو جاننا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے دین کے لیے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جفا کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ قادیان کی جھوٹی نبوت کا تذکرہ ہم نے کیا۔ آگے چند دروس میں ہم اس بحث کو انشاءاللہ سمیٹ دیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس ضمن میں جو ہندوستان پاکستان میں یہ فتنہ سر اٹھایا، ہاں، اور آج بھی یہ موجود ہے، اس ضمن میں جن سپاہیوں نے، اسلام کے جن قائدین نے اس کے دانت کھٹے کیے، اور مختلف جماعتوں کے لوگوں نے جو اس سلسلے میں کارنامے انجام دیے، وہ اپنی جگہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن اس میں کچھ نمایاں شخصیات میں سے میں دو شخصیات کا جن کا تذکرہ ان دروس میں بھی کیا گیا، مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، خاندان غزنویہ، اور ایسے کچھ لوگوں کا تذکرہ سرسری طور پر ہم بعض دروس میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے، ایمان کو سمجھ کر اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر سچے ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، تاکہ ہم آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔